السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، لباس کے مسائل کی سیریز میں آج کا موضوع ہے عریانی لباس۔ لباس کے فتنوں میں سے عریانی والے لباس سب سے بڑا فتنہ ہے۔ بعثت مبارک سے قبل زمانے جاہلیت میں مرد اور عورتیں عریاں ہو کر بیت اللہ شریف کا طواف کرتے، اور شیطان نے انہیں یہ باور کروا رکھا تھا کہ ایسا کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ اسلام نے اس عریانی کو ختم کیا اور بتایا کہ عریاں ہونا سراسر گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ تاریخ کا طویل سفر طے کرنے کے بعد جاہلیت آج پھر اسی مقام پر آ گئی ہے جس مقام پر وہ 1400 سال پہلے زمانے جاہلیت میں تھی۔ لیکن آج شیطان نے انسان کو اجر و ثواب کے نام پر نہیں، جدید تہذیب، ترقی پسندی اور روشن خیالی جیسے خوبصورت اور دلکش نعروں پر عریاں کیا ہے۔ مہذب اور ترقی یافتہ مغرب میں 1400 سالہ پرانی جاہلیت کے چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ معزز سامعین، امریکہ میں سیٹل ہائی وے پر ایک مادرزاد برہنہ حسینہ بجلی کے کھمبے پر چڑھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل بھی تھی۔ پولیس نے پاور کمپنی کو مطلع کر دیا، جس نے بجلی بند کر دی۔ حسینہ کے دیدار کے لیے ٹریفک جام ہو گئی۔ یہ ڈرامہ لوگوں نے 1 گھنٹے تک دیکھا۔ بڑی مشکل سے پولیس عورت کو کھمبے سے نیچے اتارنے میں کامیاب ہوئی۔ پولیس نے حسینہ کو برہنہ ہونے کے جرم میں نہیں بلکہ ٹریفک میں خلل ڈالنے کے جرم میں گرفتار کیا۔ چلیے دوسری مثال۔ ایک امریکی اسکول میں 2 خواتین اساتذہ 8ویں جماعت میں اناٹومی کا مضمون برہنہ ہو کر پڑھانے کا انوکھا طریقہ استعمال کیا۔ خواتین اساتذہ کا استدلال یہ تھا کہ اس طرح طلباء اور طالبات کی پڑھائی میں دلچسپی برقرار رکھی جا سکتی ہے۔ اور ایک مثال دیکھ لیجئے۔ اٹلی میں مسولینی کی پوتی نے اسمبلی میں ممبرشپ کے لیے برہنہ ہو کر حاضرین سے خطاب کیا اور ووٹ مانگنے لگی۔ شمالی انگلینڈ کے علاقے ہرٹسفیلڈ کے قریب واقع شوز کرکٹ کلب کی پوری ٹیم نے چاندنی رات میں برہنہ ہو کر میچ کھیلا۔ لوگوں نے پولیس کو فون کیا۔ ویسٹ یارکشائر پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ ٹیم کو پولیس نے مشورہ دیا ہے کہ وہ یہاں سے چلی جائے، لیکن ننگوں کی ٹیم نے کہا ہے کہ یہ میچ کلب کی کامیابی کے سلسلے میں کھیلا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ اب چلیے عظیم ملک برطانیہ کے عظیم لیڈر چرچل کا واقعہ بھی قارئین کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ جنگ عظیم دوم کے دوران اتحادیوں کی کانفرنس چل رہی تھی۔ اجلاس کے بعد چرچل اپنے ہوٹل کے کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد
امریکی صدر ایک مشورے کے لیے پیشگی اطلاع دیے بغیر چرچل کے کمرے میں پہنچے اور کرسی پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد چرچل غسل کر کے کمرے میں آئے تو بے لباس تھے، جنہیں دیکھ کر امریکی صدر شرمندگی سے معذرت کرنے لگے۔ یہ ہے دنیا کے سب سے بڑے مہذب ملک کے سب سے بڑے مہذب لیڈر کا حال۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں یا ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ سورہ اعراف 179۔ معزز سامعین، ہمارے ماں باپ آدم علیہ السلام اور حوا کو جس شیطان نے ابدی زندگی کا فریب دے کر غریاں کیا اور جنت سے نکلوایا، اسی ابلیس کے فریب کا ایک اور بحروب ملاحظہ ہو۔ لندن میں پیدا ہونے والی اور برطانیہ و امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے والی 24 سالہ مسلمان لڑکی مس سائرہ کریم نے انگلینڈ کے شہر گلاسکو میں 19 سپٹمبر 2001 کو عریاں عورتوں کا مقابلہ حسن منعقد کروانے کا اعلان کیا۔ بعض مردوں کی طرف سے عریاں مقابلہ حسن پر تنقید کا جواب دیتے ہوئے مس سائرہ کریم نے کہا، اس سے جنرل نالج پیدا ہوگا۔ عریاں تصویریں آرٹ گیلری میں دکھائی جائیں تو لوگ فن کے نام پر اس کی تعریف کرتے ہیں۔ میں اسی فن کو زندہ شکل میں پیش کر کے خواتین کو باعزت مقام دلاؤں گی۔ معزز سامعین، مہذب اور ترقی یافتہ مغرب میں عریانی اب کوئی عیب نہیں بلکہ باقاعدہ ایک فن اور ثقافت کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ دنیا کو تہذیب جدید اور روشن خیالی سے روشناس کرانے کے دعوے دار امریکہ میں نیکڈ سٹی کے نام سے ایک ایسا شہر بھی آباد ہے جہاں کے مرد اور عورتیں مکمل طور پر لباس کے تکلف سے آزاد ہیں۔ آرٹ گیلریوں میں فن کے نام پر عریاں تصاویر کی نمائش اور عجائب گھروں میں تحفظ آثار قدیمہ کے نام پر عریاں مردانہ و زنانہ مجسموں کی حفاظت کو عصر حاضر کی ثقافت میں بلند مقام حاصل ہے۔ بیوٹی پارلروں میں خواتین کا اپنے سارے جسم سے بال صاف کروانے اور مہندی سے بیل بوٹے بنوانے کے لیے عریاں ہونا قطعاً عیب شمار نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت ہے کہ عریانی کو تمام مذاہب میں گناہ سمجھا جاتا ہے، لیکن دور حاضر کی تہذیب جدید اور روشن خیالی جیسے شیطانی فلسفوں نے مذہب سے انسان کا تعلق ہی کہاں رہنے دیا ہے کہ لوگ مذہب کے حوالے سے سوچ و بچار کریں۔ معزز سامعین، عریانی اور اس کے متعلقات کے بارے میں سب سے زیادہ سخت احکام اسلام نے دیے ہیں اور سب سے زیادہ سخت وعید سزا بھی اسلام نے ہی رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن گھرانوں میں اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جاتا ہے ان گھرانوں میں آج بھی خواتین مکمل بازو اور بند گلے کے ساتھ کھلی ساتر قمیصیں سلواتی ہیں، اسی طرح کھلی شلوار پاؤں تک، سر پر موٹی ململ وغیرہ کی چادر لیتی ہیں جس سے عورت کا سارا جسم سر سے لے کر پاؤں تک مکمل ڈھک جاتا ہے۔ جیسے جیسے اسلامی تعلیمات سے لا علمی اور روشن خیالی بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ویسے عریانی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔
عوام کی اکثریت چونکہ اسلامی تعلیمات سے لا علم یا روشن خیال ہے، اس لیے خواتین کی اکثریت اوریا بازو اور کھلے گلے والی بلند چاک کی قمیصیں، اونچی تنگ شلواریں جن میں دونوں طرف چاک بنے ہوتے ہیں پہنتی ہیں۔ دوپٹہ تو اب گویا قصے پارینہ بن چکا ہے۔ اس قسم کی عریانیت اب اتنی عام ہو چکی ہے کہ کسی پارک میں چلے جائیں، بازار میں چلے جائیں، تفریح مقام پر چلے جائیں، برقع یا حجاب والی عورت ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ ایسی خواتین جب مائیں بنتی ہیں تو اپنے 4-4 5-5 سالہ معصوم بچیوں کو بھی ایسا شرمناک عریاں لباس پہناتی ہے جسے دیکھ کر ہر باحیا آدمی شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ ایسے والدین نہ صرف اپنے گناہوں کا وبال اپنے سر لیتے ہیں بلکہ نسل در نسل اپنی اولادوں کے گناہوں کا وبال بھی اپنے سر لیتے ہیں۔ معزز سامعین، مختصر لباس کے علاوہ تنگ لباس جس سے جسم کے تمام نشیب و فراز نمایاں ہوتے ہیں بھی عریانی میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایسا باریک لباس جس سے جسم کا رنگ نظر آئے یہ بھی عریانی میں شمار ہوتا ہے۔ ایسے تمام عریاں لباس مردوں کے لیے جنسی ہیجان کا باعث بنتے ہیں جو بالآخر پورے معاشرت کو بے حیائی اور فحاشی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عریاں لباس پہننے والی عورتوں کے بارے میں سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ ارشاد مبارک ہے، ایسی عورتیں قیامت کے روز جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ مسلم۔ دوسری حدیث میں ارشاد مبارک ہے، ایسی عورتیں قیامت کے روز ننگی ہوں گی۔ بخاری۔ معزز سامعین، کسی زمانے میں عورتوں کو مردوں کے دوش بدوش چلنے کا شوق تھا، لیکن جب سے ترقی پسندی اور روشن خیالی کا غلبہ ہوا ہے تب سے مردوں پر عورتوں کے دوش بدوش چلنے کا جنون سوار ہو گیا ہے۔ مختصر شرٹ اور پاؤں میں گھسیٹتی ہوئی کھلے پانچوں والی پینٹ کا چلن اس قدر عام ہو گیا ہے کہ بے دین اور بے نماز طبقے کی تو بات چھوڑ دیجئے، دیندار اور نمازی طبقے کو بھی شوق عریانی میں نہ تو مساجد کے تقدس کا لحاظ رہا ہے نہ ہی عبادت کے تقاضوں سے کوئی دلچسپی رہ گئی ہے۔ رکوع و سجود میں ایسی شرمناک عریانی دیکھنے میں آتی ہے کہ دیکھنے والے نمازیوں کی نمازیں جو پہلے ہی خشوع اور خضوع سے محروم ہوتی ہیں محض ایک ایکسرسائز بن کے رہ جاتی ہے۔ لیکن کیا مجال ہے کہ کوئی کسی کو روک ٹوک سکے یا کسی کو نصیحت کر سکے۔ معزز سامعین، مردوں میں عریانی کا ایک نیا انداز کچھ عرصے سے دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بازوؤں کے بغیر بنیان یا مختصر شرٹ اور گھٹنوں تک نکر اب عام استعمال کا لباس بنتا جا رہا ہے۔ اسی لباس میں لوگ گھر سے باہر بازاروں، سپر مارکیٹوں اور پارکوں میں جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسی لباس میں مساجد میں جا کر نمازیں تک ادا کرتے ہیں۔ کیا ایسے لباس کو شائستہ، پروقار اور مہذب لباس قرار دیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ معزز سامعین، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ٹخنوں سے ازار اونچا کرنا بھی دشوار اور اس کے لیے بیسیوں بہانے، لیکن مغرب کی نقالی میں
گھٹنوں تک ازار اونچا کرنا عین تہذیب اور اس کے لیے بیسیوں دلائل۔ یہی وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا تم لوگ اپنے سے پہلی امتوں کی نقش قدم پر چلو گے، اگر وہ ایک بالشت چلیں گے تو تم بھی ایک بالشت چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے، اگر وہ دو ہاتھ چلیں گے تو تم بھی دو ہاتھ چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ، ایک جانور کا نام ہے بجو، کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی اس میں داخل ہوں گے، اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے گا تو تم بھی اپنی ماں سے زنا کرو گے۔ معزز سامعین، اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔